اتنا بڑا اس ملک کے اوپر سانحہ ہوتا ہے تو کوئی سپریم کورٹ سے بھی کوئی انویسٹیگیشن نہیں. انویسٹیگیشن تو دور کی بات ہے. کہتے ہیں کہ عمران خان کے اوپر آرٹیکل 6 ایک جج کہتا ہے. آج میں سب کے سامنے کہتا ہوں کہ لگاؤ میرے اوپر آرٹیکل 6. لگاؤ مجھ پر آرٹیکل 6. عمران خان کا چیلنج. پی پی 170 لاہور میں جلسے کے دوران کہا آرٹیکل 6 لگے گا تو وہ باتیں بھی کروں گا جو نہیں کر سکا. جو آپ نے ملک کے ساتھ کیا اس پر ابھی تک خاموش ہوں. جانتا ہوں کس طرح ان کو مسلط کیا گیا مگر چپ ہوں. رات 12 بجے عدالتیں کھل گئیں سو موٹو بھی لیا گیا. سپریم کورٹ نے کہا سائفر پر تحقیقات نہیں ہوئی. بتایا جائے تحقیقات کس نے کرنی تھی. زرداری اور شہباز اس سازش میں خود ملوث ہیں. یہ کمیشن کیسے بناتے؟ صدر نے سپریم کورٹ کو خط بھیجا کہ تحقیقات کرائی جائے. بلومبرگ کہتا ہے دیوالیہ لسٹ میں شری لنکا پہلے، پاکستان چوتھے نمبر پر ہے. پاکستان کا سب سے بڑا سیاسی مارکا الیکشن مہم کا وقت ختم. پنجاب کی 20 نشستیں وزیر اعلیٰ کی کرسی کا فیصلہ کریں گی. حمزہ وزیر اعلیٰ رہیں گے یا نہیں؟ سب کی نظریں اتوار 17 جولائی کی الیکشن پر لگ گئیں. آخری روز عمران خان اور مریم نواز کی تابڑ توڑ الیکشن مہم. لاہور، فیصل آباد، ملتان اور دیگر شہروں میں تحریک انصاف اور مسلم لیگ نون کے جلسے. وزارت اعلیٰ اپنے پاس رکھنے کے لیے مسلم لیگ نون کو 10 سیٹیں درکار. تحریک انصاف کو اپنا وزیر اعلیٰ لانے کے لیے 14 نشستوں پر میدان مارنا ہوگا. اگر آپ نے دھاندلا کیا ان چوروں کو جتانے کے لیے تو ابھی سے سری لنکا کا حال دیکھ لو. سری لنکا میں تو صرف 2 کروڑ کی آبادی ہے، 2.25 کروڑ کی. یہاں 22 کروڑ کی آبادی ہے. یہ قوم صبر کر رہی ہے لیکن جب آپ ان کو دفار کے ساتھ لگائیں گے اس کے بعد یا سری لنکا سے زیادہ برا حال ہوگا. دھاندلا کیا تو ملک شری لنکا بن جائے گا. عمران خان کی لاہور میں الیکشن مہم کے دوران دھمکی. کہا شری لنکا کی آبادی 2-2.5 کروڑ جبکہ پاکستان کی آبادی 22 کروڑ ہے. شری لنکا میں شہریوں نے وزیر اعظم کا گھر جلا دیا تھا. صدر ملک سے بھاگ گیا. قوم کو دیوار سے لگائیں گے تو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی. نیوٹرل سے پوچھتا ہوں اگر گھر میں ڈاکہ پڑ جائے تو کیا چوکیدار کو نیوٹرل رہنا چاہیے؟ ملک پر ڈاکو مسلط ہو گئے. آپ ملک کے محافظ ہیں. کیا ڈاکوں کا راستہ روکنا آپ کی ذمہ داری نہیں تھی؟ جب 25 مئی کو شیلنگ ہو رہی تھی اس کا ساتھ دیں، اس کی انگلی پکڑ کے اس کو چلائیں، اس کو سپورٹ کریں، اس کی آنکھیں، ناک اور کان بنے تو ادارے اچھے. جس دن ادارے اس کا ساتھ چھوڑنے کا فیصلہ کر لیں اور آئین کا اور قانون کا ساتھ دینے کا فیصلہ کر دیں اس دن ادارے جو ہے وہ غلط ہو جاتے ہیں. عمران خان، تم نے جس ڈیتھ سیل میں سزائے موت کی چکی میں مریم نواز شریف کو رکھا تھا، بھیجو اس کی تصویریں. عمران خان شکست نذرانے پر دھاندلی کا شور مچا رہا ہے. ادارے عمران خان کا ساتھ دیں تو ٹھیک ورنہ غلط. آر ٹی ایس بٹھایا تو الیکشن کمیشن اچھا، آج برا کیوں ہو گیا؟ مریم نواز کا ملتان میں جلسے سے خطاب. کہا مجھے جیل کی کال کوٹری میں رکھا گیا، قرآن پاک رکھنے تک کی جگہ نہیں دی گئی. عمران خان نے مذہب کو سیاست کے لیے استعمال کیا، ہم پر گولیاں چلوائیں. احسن اقبال کا بازو ٹوٹ گیا. عمران خان نے جنوبی پنجاب محاذ کا ڈرامہ رچایا. سپریم کورٹ نے سازش کا ثبوت مانگا تو نہیں دیا. چیئرمین نیب کو ویڈیو دکھا کر بلیک میل کرتا رہا. امپورٹڈ وزیر اور مشیر راتوں رات بھاگ گئے. میں نے اپنے بھائی سے کہا ہے کہ جن فلیٹس کا عمران نے ذکر کیا وہ فلیٹس تو مجھے دے دو. کٹھ پتلی نے آگے یہاں پر بزدار کو کٹھ پتلی رکھا ہوا تھا. بزدار نے آگے فرا گوگی کو رکھا ہوا تھا. فرا گوگی نے آگے ابراہیم مانکا کو رکھا ہوا تھا. ابراہیم مانکا نے آگے بشرا پیرنی کو رکھا ہوا تھا. لاہور نواز شریف کا تھا، ہے اور رہے گا. مریم نواز کا لاہور میں ورکرز کنونشن سے خطاب. کہا یہ جنگ لاہور اور پنجاب کی ترقی کی ہے. پچھلے 4 سال سے لاہور یتیم بھی تھا اور لاوارث بھی. نالائق حکومت رہتی تو لاہور کو کھنڈر بنا کر دم لیتی. عمران خان نے بزدار کو جبکہ بزدار نے فرا گوگی کو آگے رکھا ہوا تھا. عالمی مارکیٹ میں خام تیل سستا ہوا تو قیمتیں مزید کم کریں گے.
گلوکار سلمان احمد کے گانے کے بول قابل اعتراض قرار، FIA سائبر کرائم سیل نے نوٹس جاری کر دیا۔ گلوکار سلمان احمد نے FIA کے نوٹس کی تصدیق کر دی۔ کہا نوٹس لاہور DHA کی رہائش گاہ پر بھیجا گیا، میری زبان بندی کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے، میرے اہل خانہ کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں، رانا ثناء اللہ کے کہنے پر یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے، جو بھی ہو حق کا ساتھ دینے سے نہیں گھبراؤں گا۔ علی امین گنڈاپور اور مقبول گجر کے پنجاب داخلے پر پابندی۔ حکومت پنجاب نے 15 سے 18 جولائی تک داخلے سے روک دیا۔ پابندی کا نوٹیفیکیشن ایڈیشنل چیف سیکرٹری ہوم نے جاری کیا۔ الیکشن کمیشن نے خدشہ ظاہر کیا تھا کہ یہ دونوں لاہور اور دیگر حلقوں میں پولنگ سٹاف اور دیگر لوگوں کو ہراساں کر سکتے ہیں۔ دونوں شخصیات انتخابی عمل کو خراب اور ووٹرز کو ہراساں کر سکتی ہیں۔ وفاقی کابینہ کا بڑا فیصلہ، آرٹیکل 6 کی کارروائی کے لیے کمیٹی تشکیل۔ کابینہ نے تحریک عدم اعتماد سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے کو تاریخی قرار دے دیا۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کمیٹی کی سربراہی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کریں گے۔ قمر زمان کائرہ، وفاقی وزیر اطلاعات اور دیگر اتحادی جماعتوں کے ارکان شامل ہوں گے۔ وزیر اعظم کے دفتر سے چیئرمین نیب کو بلیک میل کیا گیا، طیبہ گل کے معاملے پر بھی انکوائری کمیشن بنایا جائے۔ کسی کا باپ بھی عمران خان پر آرٹیکل 6 نہیں لگا سکتا۔ سابق وفاقی وزیر شیخ رشید کا کہنا ہے انتخابات میں عوام نے ساتھ دیا تو یہ منشیات فروش کہیں نظر نہیں آئیں گے۔ شہباز شریف نے جس دن سچ بولا اس کی سیاست کا خاتمہ ہو جائے گا۔ فواد چودھری نے ٹویٹ کیا پنجاب اسمبلی میں حمزہ شہباز کے 2 ووٹ مزید کم ہو گئے۔ فیصل نیازی نے استعفیٰ دیا جبکہ بہاول نگر سے نون لیگ کے رکن محمد کاشف جعلی ڈگری پر نااہل ہو گئے۔ 17 جولائی کو گرتی ہوئی دیوار کو آخری جھٹکا لگے گا اور ساری عمارت زمین بوس ہوگی۔ صوبائی الیکشن کمشنر کا ووٹر لسٹوں میں غلطیوں کا اعتراف۔ سعید گل نے کہا کہ آپریٹر کی غلطی سے 40 لاکھ ووٹرز مردہ نہیں ہو سکتے۔ انتخابی شیڈول کے بعد ووٹرز لسٹوں میں رد و بدل نہیں کیا گیا۔ انتخابات 2020 کی حتمی ووٹر لسٹ کے مطابق ہوں گے۔ مسٹر ایکس اور مسٹر وائی کے بارے میں عمران خان ہی بہتر بتا سکتے ہیں۔ ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی پر 5 تقرر و تبادلے رکوائے گئے۔ صوبائی الیکشن کمشنر کی لاہور میں نیوز کانفرنس۔ دوسری طرف لاہور ہائی کورٹ نے تقرر و تبادلوں کا معاملہ الیکشن کمیشن کے سپرد کر دیا۔ پنجاب کے 20 حلقوں میں انتخابات کے انتظامات مکمل۔ الیکشن میں پولیس رینجرز سیکیورٹی پر ہوں گی، فوج سٹینڈ بائی پر ہوگی۔ پریزائڈنگ آفیسر نتائج کی کاپی بھیجتے وقت لوکیشن آن رکھیں گے۔ پریزائڈنگ آفیسر انتخابی نتائج پولنگ ایجنٹس کے سامنے بھیجیں گے۔ انٹرنیٹ کی سہولت نہ ہونے پر RO آفس پہنچ کر فارم 45 جمع کرائیں گے۔ الیکشن کمیشن نے ہدایت کی ہے کہ پولنگ ایجنٹس پر پریزائڈنگ افسر کے دستخط شدہ فارم کے بغیر پولنگ سٹیشن نہ چھوڑیں۔ ضابطہ اخلاق جاری۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ سے چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان کا ٹیلی فون پر رابطہ۔ ضمنی انتخابات کے دوران سیکیورٹی انتظامات پر تبادلہ خیال۔ پنجاب اسمبلی میں مسلم لیگ نون کو ایک اور دھچکا۔ نون لیگی MPA فیصل نیازی کا استعفیٰ منظور۔ باضابطہ طور پر PTI میں شامل سابق وفاقی وزیر حامد سعید کاظمی نے پیپلز پارٹی سے تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کی۔ حامد سعید کاظمی کی ملتان میں شاہ محمود قریشی کے ہمراہ نیوز کانفرنس۔ امریکی صدر جو بائیڈن اسرائیل سے سعودی عرب پہنچ گئے۔ امریکی صدر کا جدہ ایئرپورٹ پر سرد مہری سے استقبال۔ ریڈ کارپٹ کی بجائے ہلکے پرپل رنگ کا کارپٹ بچھایا گیا۔ شاہی محل پہنچنے پر محمد بن سلمان باہر آئے مگر ہاتھ تک نہ ملایا۔ امریکی صدر اور شاہ سلمان کے درمیان مصافحہ ہوا۔ امریکی میڈیا پر صدر جو بائیڈن کے استقبال پر ہلچل مچ گئی۔ جو بائیڈن اسرائیل سے براہ راست جدہ پہنچنے والے پہلے امریکی صدر ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا سابق وفاقی وزیر چودھری نثار کو ٹیلی فون۔ وزیر اعظم کا چودھری نثار کے بھانجے کیپٹن نعمان کی وفات پر افسوس۔ چودھری نثار نے ہمدردی اور تعزیت کے اظہار پر وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا۔ کیپٹن نعمان عید الاضحیٰ سے قبل روات چیک ہیلی روڈ پر ٹریفک حادثے میں جاں بحق ہو گئے تھے۔
فراگوگی اور اس کی والدہ کے وارنٹ گرفتاری جاری۔ فیصل آباد انڈسٹریل اسٹیٹ میں غیر قانونی پلاٹ الاٹ کرنے کا کیس، اسٹیٹ کے سابق سی ای او اور سیکٹری کی ضمانتیں خارج۔ پلاٹ الاٹ کرنے والی کمیٹی کے 3 ممبر طلب۔ اینٹی کرپشن نے جوڈیشل مجسٹریٹ سے فراگوگی کا وارنٹ حاصل کیا۔ لاہور میں فراگوگی کے گھر چھاپہ مارا، کوئی گرفتاری عمل میں نہ لائی جا سکی۔ فراگوگی اور اس کی والدہ کو اشتہاری قرار دلانے کے لیے کارروائی کا بھی آغاز۔ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں بارش، نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ گجر خان، ہارون آباد اور قصور سمیت مختلف شہروں میں بادل جم کر برسے۔ بارشوں کے باعث کئی فیڈر ٹرپ، بجلی کا ترسیلی نظام بری طرح متاثر۔ دریائے چناب میں طغیانی، متعلقہ اداروں کو الرٹ رہنے کی ہدایت۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں بادل جم کر برسنے کا امکان۔ شہر کے نشیبی علاقے زیر آب آنے کا خدشہ۔ کند کوٹ، جیکب آباد، ڈہر کی سمیت سندھ کے کئی شہروں میں موسلادھار بارش، گلیاں اور سڑکیں تالاب کا منظر پیش کرنے لگیں۔ ڈائریکٹر میٹ سردار سرفراز کا کہنا ہے کہ بارش کا سلسلہ آئندہ چند روز تک جاری رہے گا۔ ابھی بارشوں میں مزید شدت بھی متوقع ہے۔